بندوں کے لیے تحفہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی کا اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور ماں وہ ہستی ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے۔ جب ماں دعا کرتی ہے تو آسمان تک تو ہلا دیتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے جاتے تھے، ایک دن جب ان کی والدہ وفات پا گئی، اس کے بعد گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اب سنبھل کر بات کرنا، کیونکہ اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں کہ جس کے بدلے تیری غلطیاں معاف کر دیتا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ایک ایسا قرض ہے جسے میں ادا کر نہیں سکتا، یہ ایک ایسا قرض ہے جسے میں ادا کر نہیں سکتا، جب تک میں گھر نہ جاؤں تو میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ جب کوئی اولاد والدین کی طرف مسکرا کر دیکھتی ہے تو اللہ اس کو بھی نیکیاں دیتا ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب کوئی بیٹا ہو یا بیٹی اپنی ماں کی طرف مسکرا کر دیکھتی ہے تو اسے ایک حج مقبول کا ثواب مل جاتا ہے۔ صحابہ کرام پوچھا 2 بار تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی مرتبہ دیکھے مجھے اتنی مرتبہ حج کا ثواب ملتا ہے۔ ماں کی محبت لازوال ہے، بے مثال ہے، مشکل وقت میں سہارا اور مصیبت میں حوصلہ دیتی ہے۔ زندگی کی دھوپ میں ماں چھاں کی طرح، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا حق سے احترام کیا ہوگا، جس کے پیروں نیچے ہے جنت اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے والدین کی اطاعت کی اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے والدین کی نافرمانی کی وہ مصیبت میں مبتلا کیا جائے گا۔ ماں اپنی ذات کو بھول کر اولاد کی مشکلوں کو دور کرتی ہے، اس طرح گناہوں کو دھو دیتی ہے، اس طرح گناہوں کو دھو دیتی ہے، ماں غصے میں ہو تو رو دیتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، میں سارے مخلوق کا رب ہوں، میں مالک کائنات ہوں، میں رحمان ہوں، اور تیرے سوچ سے بھی زیادہ مہربان ہوں، اور تیرے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کتنی محبت جانتے ہو، کتنی محبت جانتے ہو، کتنی 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو بیان کرنے کی ماں کو پیمانہ بناتا ہے، اس مثال کے آگے سر بے مثال ہے۔ خدا را ماں کی محبت کی قدر کیجیے، اس کی نافرمانی سے بچیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی والدین کی، دشمن بھی ان کے حبیب ہوتے ہیں، دشمن بھی ان کے حبیب ہوتے ہیں، جن کے پاس ماں ہوتی ہے وہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نفرت کی جزیروں سے محبت کی حدوں تک، نفرت کی جزیروں سے محبت کی حدوں تک، بس پیار ہے، بس پیار ہے، بس پیار ہے میری ماں۔ السلام علیکم۔ اللہ 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 وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی نہ اس کے سوا خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی نہ اس کے سوا خدا ہے۔ اللہ برسی بارش چمک پہ بادل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، کہیں سمندر کہیں پہ ساحل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے۔ برسی بارش چمک پہ بادل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، کہیں سمندر کہیں پہ ساحل بتا
बता रहे हैं वही खुदा है। इसी तबद्दुल की ये तसलसल बता रहे हैं वही खुदा है। इसी तबद्दुल की ये तसलसल बता रहे हैं वही खुदा है। बरसती बारिश चमकते बादल बता रहे हैं वही खुदा है। कहीं समंदर कहीं पे साहिल बता रहे हैं वही खुदा है। अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह। ज़मीन रंगी सुहाने मंजर खुदा की कुदरत के सारे मजहर। ज़मीन रंगी सुहाने मंजर खुदा की कुदरत के सारे मजहर। चमन चमन हर गली गली गुल बता रहे हैं वही खुदा है। चमन चमन हर गली गली गुल बता रहे हैं वही खुदा है। चमन चमन हर गली गली गुल बता रहे हैं वही खुदा है। बरसती बारिश चमकते बादल बता रहे हैं वही खुदा है। कहीं समंदर कहीं पे साहिल बता रहे हैं वही खुदा है। वही खुदा है वही खुदा है कोई न उसके सिवा खुदा है। वही खुदा है वही खुदा है कोई न उसके सिवा खुदा है। हमारी कितनी ही मुश्किलें हैं जो टाल देता है सर पे आई। हमारी कितनी ही मुश्किलें हैं जो टाल देता है सर पे आई। जो हो रहे हल सभी मसाइल बता रहे हैं वही खुदा है। जो हो रहे हल सभी मसाइल बता रहे हैं वही खुदा है। जो हो रहे हल सभी मसाइल बता रहे हैं वही खुदा है। बरसती बारिश चमकते बादल बता रहे हैं वही खुदा है। कहीं समंदर कहीं पे साहिल बता रहे हैं वही खुदा है। वही खुदा है वही खुदा है कोई न उसके सिवा खुदा है। वही खुदा है वही खुदा है कोई न उसके सिवा खुदा है। अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما۔ ہماری درسگاہوں میں یہ جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں نہیں تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی ہر ایک روداد میں نہیں مرکز روداد ہوتے ہیں۔ یہی رکھتے ہیں شیر علم کی ہر راہ کو روشن، یہی رکھتے ہیں شیر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل پہ پہنچا کر اتنا شاد ہوتے ہیں۔ محترم مکرم استاد کرام، مہمان گرامی اور
کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے استاد کا مقام۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب یہ موضوع مجھے ملا میں سوچ میں پڑ گیا شاید میں اس موضوع پر انصاف کر سکوں یا نہیں، کیونکہ بقول شاعر ادب بھی کرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب بھی کرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، استاد ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں۔ معزز سامعین، استاد اور طلبہ کا ایک ایسا رشتہ ہے جس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں، اور اس رشتے کا اندازہ اسی بات سے لگا لینا چاہیے کہ ہمارے مدرسے میں استاد، اس بات سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے قلی بنا کر بھیجا گیا، بے شک ہم مسلمان ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ جب ہمارے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم کہا تو اس بات سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ہمارے مدرسے میں استاد کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اگر استاد کی تعریف سننا چاہتے ہیں تو سنیے، استاد وہ ہے جو بنجر زمین کو پھلیان بنا دیتا ہے، استاد وہ ہے جو پتھر کو تراش کر ہیرا بنا دیتا ہے، استاد وہ پھول ہے، استاد وہ چراغ ہے جو تاریخی علاقوں میں روشنی کی وجود کو برقرار رکھتا ہے، استاد وہ ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتا ہے، استاد وہ پھول ہے جو اپنے خوشبو سے سارے معاشرے کو معطر کر دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے بھی استاد کے بارے میں فرمایا میرے حقیقی باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا، مگر میرے روحانی باپ یعنی میرے استاد نے مجھے زمین سے آسمان پر پہنچایا۔ خزاں کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں، خزاں کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں، استاد شدت سے طلبہ کو نبھار دیتے ہیں۔ معزز سامعین، سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ بنا دیا، بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ جس طرح پھولوں کو مہک کی ضرورت ہوتی ہے، چاند کو دمک کی ضرورت ہوتی ہے،